آج کے پروگرام میں کراچی کے بہت ہی ہائی پروفائل مرڈر کیس کو انفولڈ کریں گے۔ 12 فروری سال 2025 کو بلوچستان کی عیدی فاؤنڈیشن کو ایک ڈیڈ باڈی جمع کرائی جاتی ہے۔ باڈی اتنی بری طرح جلی ہوتی ہے کہ اسے پہچاننا ناممکن تھا۔ عیدی فاؤنڈیشن اسے 4 دن اپنے پاس رکھنے کے بعد اس باڈی کو دفنا دیتے ہیں۔ فاؤنڈیشن کے ورکرز کو نہیں پتا تھا کہ جس کی لاش کو دفنایا ہے وہ بے دردی سے قتل ہوا مصطفیٰ عامر ہے، جس کا مرڈر ڈرگ کارٹل اور پاکستان لا انفورسمنٹ کے سسٹم کی فیلئر سے جڑا ہے۔ سٹوری بیک گراؤنڈ میں مصطفیٰ ایک ڈرگ ٹریفکنگ گینگ کا حصہ تھا۔ گینگ کے سردار کا نام یحییٰ عرف شاہ جی ہے۔ ڈائریکٹ اس گینگ سے رابطے میں نہیں تھا تاکہ اس کی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہ ہو، جو کہ اب تک نہیں ہوئی، بلکہ وہ بازل نامی شخص کے ساتھ رابطے میں تھا اور بازل کے 3 مین بندے عثمان، ایکٹر ساجد حسن کا بیٹا ساحر اور مصطفیٰ عامر تھا جو کہ DHA میں منشیات فروش کرتا تھا۔ ارمغان مصطفیٰ سے منشیات خریدتا تھا۔ ارمغان ایک ایلیٹ کلاس خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور ایک کال سینٹر کی آڑ میں منی لانڈرنگ کا کام کرتا تھا۔ سٹوری میں تھوڑا آگے چلے تو 6 جنوری کو مصطفیٰ ارمغان کے گھر جانے کا کہتا ہے اور وہ بالکل بھی نارمل ہوتا ہے، ڈرا ہوا یا خوفزدہ نہیں ہوتا۔ اور آفے بھائی میں تھوڑی دیر ارمغان کے گھر جا رہا ہوں، وہی کالے کے، تو ایک کام کرو نا، آپ جم سے فری ہو جاؤ ایک ہی بار، پھر میرے پاس آ جاؤ نا، یا شاور واور لے کر آ جاؤ، جیسے بھی۔ ارمغان کے گھر جانے پر دونوں پہلے مصطفیٰ کی لائی ہوئی ڈرگز استعمال کرتے ہیں اور پھر ارمغان نشے کی حالت میں دھوت مصطفیٰ کے ساتھ اسکوڈ گیم کھیلتا ہے کہ 5 آیا تو چھوڑ دوں گا اور چاند آیا تو مار دوں گا۔ گیم ہارنے پر ارمغان غصے کی حالت میں اپنے دراز سے میٹر پائپ سے مصطفیٰ کو مارنے لگتا ہے۔ مصطفیٰ تھوڑا سا ریٹیلیٹ کرنے کے بعد بے ہوش ہو جاتا ہے اور ارمغان مصطفیٰ کو اپنی گاڑی میں ڈال کر بلوچستان لے جاتا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ سب ڈیٹیل ان دونوں کے میوچل فرینڈ شراز سے ملتی ہے جو مصطفیٰ کے مرڈر کے دوران ارمغان کے ساتھ ہوتا ہے اور بلوچستان بھی جاتا ہے۔ جب مصطفیٰ کا 6 جنوری کو گھر سے نکلتا ہے اور 7 جنوری کی صبح تک گھر نہیں آتا تو ان کی والدہ پولیس اسٹیشن جاتی ہیں مگر ان کے ساتھ کوپریٹ نہیں کیا جاتا۔ جب ان کی والدہ چیختی چلاتی ہیں تو SSP حسن مصطفیٰ کی پرانی FIR ان کی والدہ کو دکھاتے ہیں جو منشیات کے کیس میں ملوث تھی۔ پھر مصطفیٰ کے والد سوشل میڈیا پر جسٹس فار مصطفیٰ کی کیمپین چلاتے ہیں اور SSP حسن کے ارمغان کے ساتھ ملے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مین وائل ارمغان مصطفیٰ کو بلوچستان لے جا کے جلا دیتا ہے اور خود پبلک ٹرانسپورٹ سے کراچی واپس آ جاتا ہے۔ مصطفیٰ کے والد ارمغان پر شک کرتے ہیں اور اس کو کال کرتے ہیں مگر ارمغان لا علمی کا اظہار کرتا ہے، جس کے بعد مصطفیٰ کے والد کو امریکن نمبر سے اغوا برائے تاوان کی کال آتی ہے۔ اس دوران تانے بانے جڑتے ہیں کہ امریکن نمبر کون رکھتا ہے، تو وہ ہے کامران، ارمغان کے والد۔ کامران قریشی سے سٹوری کے اثر و رسوخ کی کہانی ہی بدل جاتی ہے۔ رینسم کی کال کے بعد فائنلی مصطفیٰ کے قتل کے 2 ہفتے کے بعد یہ کیس AVCC یعنی اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے پاس جاتا ہے۔ پولیس کی ارمغان کے گھر ریڈ کے دوران ارمغان پولیس پر شدید فائرنگ کرتا ہے اور یہ سلسلہ 4 گھنٹے تک چلتا ہے اور بہت سے پولیس افسران زخمی ہونے کے بعد ارمغان سرنڈر کر دیتا ہے اور کورٹ پیشی پر کامران قریشی جج کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اور جج بک جاتا ہے اور پولیس کے جوڈیشل ریمانڈ مانگنے پر کیس ہی کال آف کر دیا جاتا ہے۔ یہ خبر سندھ ہائی کورٹ تک جانے سے وہ اس جج کو نکال دیتی ہیں۔ پولیس کی مزید کارروائی میں ارمغان کے کال سینٹر سے 2 لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے جس سے شراز کا پتہ چلتا ہے اور شراز سارا واقعہ بیان کر دیتا ہے اور ارمغان کو ایکسپوز کر دیتا ہے اور ساتھ ساحر حسن کا بھی بتاتا ہے۔ ساحر حسن جو کہ ساجد حسن کے بیٹے ہیں ڈائریکٹلی مصطفیٰ کے قتل میں ملوث نہیں مگر وہ منشیات کے کاروبار میں ضرور ملوث ہیں۔ ابھی تک مصطفیٰ کے گروپ کے 6 لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں اور بہت کچھ انفولڈ ہو رہا ہے۔ ابھی ارمغان کو سزا نہیں ہوئی مگر جیسے ہی کوئی پیش رفت ہوگی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی جائے گی۔